بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 3 مہینے ہونے والے تھے۔ عائشہ اپنے ہم جماعت زاہد کے ساتھ ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ صبح دونوں اکٹھے یونیورسٹی جاتے اور اکٹھے ہی واپس آتے تھے۔ اس سے پہلے وہ اپنے یونیورسٹی کے گرلز ہاسٹل میں رہتی تھی، مگر زاہد کی محبت میں گرفتار ہو کر وہ اس کے بغیر نکاح کی بیوی کا کردار ادا کر رہی تھی، جسے عام زبان میں گرل فرینڈ کہتے ہیں۔ عائشہ کے والدین نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ جس بیٹی پر وہ بھروسہ کر رہے ہیں وہ انہی کے کمر میں ایک ایسے لڑکے کے لیے خنجر کھوپ رہی ہے جس سے ملے 6 مہینے بھی نہیں ہوئے تھے۔ روز رات کو زاہد کے دوست بھی مکان میں آ جاتے تھے، اور عائشہ جس نے کبھی اپنے بھائی کو پانی تک نہیں پکڑایا تھا، وہ زاہد کے دوستوں کو سالن، روٹیاں اور چائے بنا کر دیتی تھی۔ عائشہ کی کچھ ہم جماعت لڑکیوں نے اسے سمجھایا بھی تھا کہ اس طرح اپنے ماں باپ کے بھروسے کو نہ توڑو اور اپنی عزت خراب نہ کرو، مگر عائشہ انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتی کہ میری زندگی ہے، تمہیں کیا، میں جو مرضی کروں۔ 3 سال گزر چکے تھے۔ اس دوران عائشہ نے زاہد کو بہت مرتبہ کہا کہ ہم نکاح کر لیتے ہیں، مگر زاہد اسے ہر بار ٹال دیتا۔ یہ سلسلہ اسی طرح چلتا رہا۔ عائشہ نے بہت چلاکی دکھائی اور اپنے والدین کو اس سب کی بالکل بھی خبر نہ ہونے دی۔ عائشہ امید سے ہو چکی تھی۔ جب اس نے زاہد کو بتایا تو وہ چوک سا گیا۔ زاہد کو یہ سن کر غصہ آ گیا تھا۔ 2 دن گزر گئے، مگر زاہد نے عائشہ سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ شخص جو 3 سال سے دن رات محبت کے نغمے گاتا تھا، اب وہ عائشہ کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ عائشہ بھی زاہد کے اس رویے سے بہت پریشان تھی۔ دوسری پریشانی اس کے پیٹ میں پل رہی تھی۔ اب زاہد رات کو دیر سے گھر آتا اور آ کر خاموشی سے سو جاتا تھا۔ عائشہ رات رو رو کر گزار دیتی، مگر زاہد اس کو اس کے رونے سے ذرا بھی فرق نہیں پڑتا تھا۔ ایک دن عائشہ نے زاہد کے قریبی دوستوں کو زاہد کی موجودگی میں بلایا اور انہیں پوری بات بتا کر کہا کہ بھائی پلیز آپ لوگ زاہد کو سمجھائیے اور اس سے پوچھئے کہ مجھ سے بات کیوں نہیں کرتا، میرا کیا قصور ہے۔ زاہد کے دوست اس کی طرح کے تھے۔ انہوں نے زاہد سے بات کرنا شروع کی۔ ایک دوست بولا کہ تم لوگ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ عائشہ بولی میں نے تو بہت بار کہا ہے، مگر یہ سنتے ہی نہیں۔ زاہد یہ بات سن کر ہنس پڑا۔ سب لوگ حیرت انگیز نگاہوں سے زاہد کو دیکھ رہے تھے۔ زاہد نے عائشہ کو کہا کہ تم باہر جاؤ۔ عائشہ نے کہا کیوں؟ میرے سامنے کہو جو کہنا ہے۔ زاہد گرج کر بولا دفع ہو جاؤ۔ ادھر سے عائشہ روتی ہوئی کمرے سے باہر چلے گئی۔ اسے زاہد کے رویے کا اتنا صدمہ پہنچا کہ وہ کمرے سے باہر جاتے ہی بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑی۔ اس کو علم نہ تھا کہ عائشہ کمرے سے باہر نکل کر بے ہوش ہو گئی ہے۔ وہ اور اس کے دوست اپنی ہی باتوں میں مصروف ہو گئے۔ عائشہ کو جب ہوش آیا تو اس کمرے سے آنے والی جو باتیں سنائی دی وہ یہ ہے، یار تم لوگ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں اس سے شادی کیوں کروں؟ پیٹ سے ہو گئی ہے تو کیا ہوا؟ سالی کو ہسپتال لے جا کر سارا کام سیدھا کر دوں گا، اور ویسے بھی پتا نہیں جو بچہ اس کے پیٹ میں پل رہا ہے وہ میرا بھی ہے یا نہیں۔ مجھے تو لگتا ہے یہ کسی اور کا ہے، لیکن اب پھنس تو میں گیا ہوں۔ تم لوگ ہی بتاؤ، جو اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کر 3 سال میرے ساتھ سو سکتی ہے، وہ مجھے دھوکہ دے کر کسی اور کے ساتھ نہیں سو سکتی کیا پتا تم میں سے بھی کسی کے ساتھ اس کا چکر چل رہا ہو اور مجھے علم نہ ہو۔ بس 2-3 دن تک اسے ہسپتال لے جا کر ابورشن کرواتا ہوں، پھر 1 سال اور مزے لوں گا، پھر سالی کو بگا دوں گا۔ اب میرا معیار یہ تو نہیں کہ میں اس جیسی سے شادی کروں۔ چلو مفت کی نوکرانی ملی ہوئی ہے، اور تم لوگ زیادہ حاجی نہ بنو، تمہارے کارنامے بھی مجھ سے چھپے ہوئے نہیں ہیں۔ زاہد اور اس کے دوست زور زور سے ہنس رہے تھے۔ اب تو سالی سو رہی ہوگی، کل بستر والی ویڈیو بنا لوں گا، پھر یہ ہم سب کی رکھیل بن کر رہے گی اور کچھ بگاڑ بھی نہیں سکے گی۔ ہمارا عائشہ کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی اور اندر سے لاک کر کے پوری رات اپنی غلطیوں کو روتی رہی۔ صبح 5 بجے زاہد نے دروازہ بجایا۔ عائشہ نے دروازہ کھولا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے زاہد کا استقبال کیا۔ زاہد بھی اپنے بنائے گئے پلان پر عمل کرنے کے لیے ہونٹوں پر مسکان سجائے ہوئے تھا۔ اس نے عائشہ کو گلے لگایا اور کہا کہ سب دوست جا چکے ہیں، میں نے تمہارا بہت دل دکھایا ہے، چلو آج سارا حساب برابر کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ بیڈ پر لیٹ گیا۔ زاہد نے اپنی قمیض اتاری ہی تھی کہ عائشہ نے چاقو زاہد کے سینے کے آر پار کر دیا۔ زاہد چند منٹوں میں ہی تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ عائشہ کی حالت غیر ہو چکی تھی۔
वो फर्श पर लेट गई और ज़ारो कतार रोने लगी। 7 बजे वो उठी। जाहिद की लाश बेड पर पड़ी थी। इसका मुंह आयशा की तरफ था। आयशा ने हकारत भरी नजरों से देखा और एक लात मारी तो जाहिद का मुंह दीवार की तरफ मुड़ गया। आयशा ने कपड़े बदले और बुर्का पहनकर बाहर निकल गई। वो मुझसे बातें कर रही थी और वो अपनी किस्मत को कोस रही थी। अब इससे अपनी गलतियों पर पछतावा हो रहा था, मगर अब वो अपनी गलतियां सुधार नहीं सकती थी। इसने मुझसे कहा, मेरे साथ ठीक ही हुआ है, मेरी जैसी का अंजाम यही होना चाहिए। मेरे वालिदैन ने मुझ पर भरोसा किया और मैंने एक अजनबी दरिंदे की खातिर अपना मजहब, बाप का मान, भाई की इज्जत, माँ का एतबार और अपनी आबरू सब लुटा दी। मेरा यही अंजाम होना चाहिए था। नहीं, बल्कि ये भी बहुत कम है। ये सोचते हुए वो मेन रोड पर चलने वाले तेज रफ्तार ट्रक के सामने कूद पड़ी और अपनी जान गंवा दी। आजकल यूनिवर्सिटियों की कमी और मेरिट की वजह से बच्चियों को दूसरे शहरों में तालीम हासिल करने जाना पड़ता है और घर वालों से दूर हॉस्टल में दिन गुजारने पड़ते हैं। इस तरह वो घरेलू पाबंदियों से आजाद हो जाती है। इन पर नजर रखने वाला कोई नहीं होता। ऐसे में कुछ लड़कियां तो अपनी हिफाजत कर लेती हैं और कुछ नहीं कर पाती। यूनिवर्सिटी का माहौल आजाद ख्याली को एजुकेशन लड़कियों की सोच बदल देते हैं। हम जब बात लड़कों लड़कियों के ग्रुप बन जाते हैं और वो लोग क्लास टाइम में भी पार्क, कैंटीन या फिर सुनसान जगहों पर जाते हैं। लड़कों की तो और बात होती है। ना हमारे माशरे में लड़की की गलती को देखा जाता है, ना ही इसकी इज्जत पर कोई उंगली उठाता है। सब बुरा लड़कियों के लिए ही होता है। इसलिए अगर आपके वालिदैन ने आप पर एतमाद किया है तो उनके एतमाद को ना तोड़े। जब बेटी घर से बाहर भाई के साथ भी चली जाए तो माँ बाप को फिक्र लगी रहती है। सोचे, अगर उन्होंने आपको खुद से दूर, घर से दूर भेजा है तो दिल को किस तरह समझाया होगा। आपको क्या लगता है कि आप हॉस्टल में सुकून की नींद सो रही हैं तो आपके वालिदैन बहन भाई भी सुकून से सो रहे होंगे? बिल्कुल नहीं। हर लम्हा आपका ख्याल आता होगा और उनकी मोहब्बत का अंदाजा आपको तब हो ही जाता होगा जब आप महीने 2 महीने बाद अपने घर जाती हो। आप तालीम हासिल करने आई हैं, तालीम हासिल करें, फजूल कामों में ना पड़े, अपने काम से काम रखे, पर्दे का ख्याल रखे। जब तक आपका चेहरा छुपा हुआ है कोई आपको गंदी नजर से नहीं देख सकता। इसलिए इस्लाम ने पर्दे का हुक्म दिया है। अक्सर लड़कियों का लिबास घर में और तरह का होता है और यूनिवर्सिटी में और तरह का। आप किसी और को धोखा नहीं दे रही, अपने आप को और अपने वालिदैन को धोखा दे रही है। खुदारा अपनी और अपने वालिदैन की इज्जत का ख्याल रखे। आपको आपके वालिदैन नहीं देख रहे, मगर अल्लाह तो देख रहा है। इसी का खौफ कर ले। वालिदैन को भी चाहिए कि बच्चियों पर अंधा एतमाद ना करे। थैंक यू बहन भाइयों। अगर आप लोगों को मेरी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर आप लोगों को ये कहानी पसंद आई है तो कमेंट्स में अपना नजरिया जरूर शेयर कीजिएगा, अपना ओपिनियन जरूर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।